اس ویڈیو میں آپ کو ایک شعر کا واقعہ بیان کروں گی جس نے 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ حضرت امام حسین نے اسے بچپن سے پالا تھا، لیکن پھر اسے کیوں آزاد کر دیا، اور یہ شعر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور پھر میدان کربلا میں کس طرح پہنچا، اور اس شعر نے یزیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ سب جان کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو حارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت زیادہ پیار تھا، چونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ اصحابیوں کو اس سے اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اس کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں اس سے ڈر رہتا ہے کہ وہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت ہو تو ہم اس شیر کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارے شیر بڑا ہو گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں ہاتھ ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھے اس سے بہت زیادہ پیار ہوتا جا رہا ہے اور میرے بغیر یہ نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ شیر ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اے بیٹا حسین، اسے ہم آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رخسار پر آ گئے، مگر انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا، نانا جان، آج کا دن نکال لیجئے، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نانا جان نے فرمایا کہ بیٹا، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روئے اور فرمایا، نانا جان، دیکھیے باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے آئے تو ابو الحارث نے کہا، اے مولا، آج اتنی جلدی؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے کہ دوسری ملاقات کب ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تاریخ یاد رکھو، 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی۔ ابو الحارث نے کہا، اے مولا، مجھے آواز کون دے گا؟ کیا آپ دو گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا آپ کے بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ اے امام، پھر مجھے آواز کون دے گا؟ پھر امام علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ تمہیں آواز دیں گی، یا ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہ آپ کو آواز دیں گی۔ پیارے دوستو، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ بروز عاشوراء کے جب بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے ابو الحارث کو آواز دی کہ ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو اس وقت امام علیہ السلام کی لاش مبارک کے 7 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعید کے لشکر نے لاشہ اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو بی بی فضا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بی بی، ایک روز میں سمندر میں موہ سفر تھی، پھر میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی، وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ گھراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔
آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں، کہ میں اسے بلاؤں، اس کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا نے اس شیر کو آواز دی کہ اے ابو الحارث، شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ بی بی فضا نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کی لاش پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گھرانے لگا اور دونوں ہاتھوں سے لاش اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو انہوں نے شیر کو دیکھا۔ عمر سعید نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ واضح رہے کہ یہ شیر مولا علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندانی نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علیہ سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفادار کنیز تھیں، جنہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور بی بی زینب اور جناب ام کلثوم کے ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹوں کا سہارا بنی، جنہیں امام فضا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی بی بی فضا سلام اللہ علیہ کو 3 دعاؤں کی سہولیات بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے پہلے وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھیں اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، لاشا امام حسین علیہ السلام کو دوبارہ پامال ہونے سے بچانے والا ابو الحارث کو بلانا تھا۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔